السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 8 کے 15ویں رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ پر دیکھیے دال پر کیونکہ جزم سکون ہے، اور جب قاف تو با جیم دال ان حروفوں میں سے کوئی بھی ایسا حروف آئے اور ان پر جزم سکون ہو تو وہاں پر ہمارا قلقلے کا قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی آواز ہماری لوٹتی ہے۔ لقد لقد دال ساکن پر آواز کا یہ لوٹنا ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے۔ وہیں را ساکنہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ کو ہم پر پڑھتے ہیں، یعنی کہ موٹا پڑھتے ہیں، یعنی منہ بھر کر پڑھتے ہیں۔ ارسلنا ارسلنا، اس لیے ہم نے یہاں رائے ساکنہ کو موٹا پڑھا ہے۔ وہیں یہاں کھڑی زیر ہونے کی وجہ سے ایک الف کی مقدار کے برابر ہم نے اس ہاں کھڑی زیر ہی کو کھینچا ہے۔ قومی ہی غیرو، ہم یہاں پر چاہتے تو یہاں پر سیدھا یہاں سے یہاں بھی ہم وقف کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ اگر آپ کا سانس اتنا لمبا کھنچ سکتا ہے تو آپ گول ٹو گول وقف کریں، نہیں تو پھر وقف مطلق کی علامت بیچ میں ہے، اس پر بھی ٹھہرنا جائز ہے، اس پر آپ ٹھہر سکتے ہیں۔ وہیں یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے الفاظ میں آ رہا ہے، یہ حمزہ زبر آ۔ انی اخاف، جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہو تو اس مد کو ہم کہتے ہیں مد منفصل۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس نون یا زرنی کو کھینچیں گے، اسی لیے ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا انی۔ یہاں عظیم پر ہم نے وقف کیا، عظیمن کو پڑھا ہے عظیم، کیونکہ 2 زیر کی تنوین پر اگر ہم وقف کرتے ہیں یا بریک لیتے ہیں تو اس کو ہم جزم دے کر وہاں سانس توڑتے ہیں۔ عظیمن کو اسی لیے ہم نے جزم دے کر سانس توڑا، پڑھا عظیم۔ آگے دیکھیے، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، یہاں پر بھی 2 زیر کی تنوین تھی، ہمیں وقف کرنا تھا، گول ہماری علامت آ چکی ہے تو ہم نے یہاں پر بھی اس میم ساکن کی طرح نون کو بھی جزم دے کر سانس توڑا اور مبینن کو پڑھا ہے مبین۔ ضلالم، اس میم پر ہم نے ایک ٹھہراؤ کیا، یہاں پر ہم نے میم پر غنہ کیا، کیونکہ جس طرح اس نون پر تشدید ہے اور میم پر تشدید ہے، نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے، اسی لیے اس ٹھہراؤ کے ساتھ ہم نے غنہ کیا۔ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہمارا غنہ کرنا کہلاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس ضلالم کو پڑھا ضلالم انا۔ آگے دیکھیے، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، اگر یا ساکن یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر وہ یا ساکن اور واو ساکن حروف لین کہلاتے ہیں، اور حروف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نرم آواز کے ساتھ اس کو جلدی ادا کرتے ہیں۔ کس کو؟ قاف واو زبر قو کو، لام یا زبر لئی کو۔ یہاں دیکھیے، یہاں واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو حرف لین، یہاں یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے تو یا حرف لین۔ یا قومی لیسا، ہم نے کسی بھی طرح کا کوئی کھینچا نہیں ہے، یہاں پر کسی طرح کا ٹھہراؤ نہیں کیا، ڈائریکٹ یا قومی اور لیسا، جبکہ اس بی کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچا ہے، با یا زر بی کو۔ کیوں؟ کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا ساکن حروف مدہ کہلاتی ہے، اور زبر ہو تو وہ حروف لین کہلاتی ہے، اسی لیے اس کو حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک الف کے مقدار کے برابر ہم اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جب حروف لین حروف مدہ ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس ٹائم اگر ہمارا بہت اچھے سے رٹا ہوا ہے حروف لین اور حروف مدہ تو ہم اس میں فرق ہمارا مائنڈ اچھے سے کر لیتا ہے کہ ان میں کیا فرق ہے، لیکن اگر ہمارا رٹا ہوا نہیں ہے تو یہی اس چیز کو اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جو سب قاعدے بولتے ہیں یہ رٹنے کی کیا ضرورت ہے، سمجھ میں تو آ گیا، سمجھ میں آپ کے ضرور آ گیا ہے، لیکن جب آپ روانگی کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تب اگر آپ کا رٹا ہوا ہے تو ہی وہ قاعدے آپ
جاری کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار رٹنے کے لیے بولا جاتا ہے نورانی قاعدے میں۔ اب یہاں ایک ساتھ آئے ہیں تو میں نے آپ کو فرق بتایا، یہاں جلدی ادا کرنا ہے تو یہاں ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر ادا کرنا ہے، یا قومی لیسا بی۔ یہاں دیکھیے نون پر تشدید تھی تو پھر ہم نے غنہ کیا، میم پر تشدید تھی تو پھر ہم نے غنہ کیا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو حروف مدہ کا ہمارا قاعدہ میم یا زیر می پر جاری ہوگا، ایک الف کے مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ عین کی ادائیگی کو بالکل صاف ظاہر کرنا ہے، تا عین زبر تا، حمزہ عین زبر اعلم تعلمون، اعلم۔ جب حمزہ اور عین ایک ساتھ آتے ہیں تو اکثر ان میں فرق نہیں کر پاتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو آپ کو اس کی مشق کرنی پڑے گی اور آپ بہت اچھے سے پھر فرق کر پائیں گے کہ حمزہ میں حمزہ کی ادائیگی صاف ظاہر ہونی چاہیے، اس میں حلق سے پڑھنے کا کوئی رول نہیں ہے، جبکہ عین کو ہم حلق سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلے دیکھیے میں کس طرح پڑھ رہی ہوں، یہ ہے اس میں حلق کا یوز بالکل نہیں کیا، جبکہ اب عین پر آ کر ہم کریں گے تو دونوں ملا کے حمزہ عین زبر اعلم تعلمون، اس طرح۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ہا کی ادائیگی کو حلق سے ہمیں ظاہر کرنا ہے، تُرْحَمُونَ تُرْحَمُونَ۔ رائے ساکنہ سے پہلے پیش تھا تو ہم نے را کو پر پڑھا، پر یعنی کہ منہ بھر کے پڑھا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے، اسی لیے ہم نے نون ساکن پر اخفا کیا، پڑھا منکم، جس طرح ہم پنکھا پڑھتے ہیں، پنکھا نون ہے لیکن انکے بندے کی طرح یوز ہوگا، اسی طرح یہاں منکم منکم لیونذر، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے دال آ رہا ہے تو اس نون ساکن پر بھی ہم لیونذر کر کے ہم اخفا کا قاعدہ جاری کریں گے۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ حروف مدہ برابر ہوتا ہے کھڑا زبر، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، تینوں حروف مدہ کی برابر ہوتے ہیں، اسی لیے جتنی مقدار میں ہم اس کھڑے زبر کو کھینچ رہے ہیں بی آ یا اتنا ہی ہم اسے نا کو کھینچیں گے، کیونکہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اسی لیے ہمیں بالکل بھی ان کی مقدار میں فرق نہیں کرنا، آواز مجہول نہیں کرنی۔ وہیں تا پر کیونکہ زیر ہے اور تو زیر پر دھیان رکھنا ہوتا ہے زبر زیر پیش پر کی آواز بالکل نہ کھینچے، جبکہ کھڑا زبر اور کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ پر ایک الف کے مقدار کے برابر کھینچنا ہوتا ہے۔ تو بی آ یا تینا، آپ دیکھیے آ یا اور نا پر ایک ہی مقدار میں میری آواز کھینچی ہے، جبکہ تی پر بالکل نہیں کھینچی، بی آ یا تینا، اس طرح ہمیں وقف کرنا ہے۔ انہم کانوا قوما عمین، یہاں کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، اگر آپ میرے نورانی قاعدے میں جائیں گے تو وہاں تختی نمبر 9 اظہار کے قاعدے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اظہار کے قاعدے میں من تنوین کا جو نون ہوتا ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، من 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 کے لاسٹ میں جو یہ نون آ رہا ہے اس کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارا اظہار کا قاعدہ کہلاتا ہے، اور یہ کب ظاہر ہوتا ہے؟ اس من پر جب تنوین کے نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئیں اور عین ہمارا حروف حلقی میں سے ہے، اسی لیے ہم نے اس من پر کوئی ٹھہراؤ نہیں کیا، کسی طرح کا غنہ نہیں کیا، اخفا نہیں کیا، سمپل میں نون کو ظاہر کیا، قومن من کے لاسٹ میں جو نون آ رہا ہے اس کو سمپل ہم نے ظاہر کیا اور ہم آگے بڑھے، قومن امین۔ اسی کے ساتھ یہ رکوع یہاں پورا ہوتا ہے، ملتا ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ رکوع میں، جزاک اللہ خیرہ۔